دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو بیٹیوں کے ٹاپک کے اوپر بات ہونے لگی کہ بیٹیاں باعث رحمت ہیں، لیکن ہم لوگوں کو نا قدر ہی نہیں ہے، ہم لوگ احساس ہی نہیں کرتے اس چیز کا۔ جب دل کرتا ہے بیٹیوں کو ڈانٹنا شروع کر دیا، ان کو ڈی گریڈ کرنا شروع کر دیا، انہیں اس چیز کا احساس دلایا جاتا ہے کہ نہیں تم بیٹیاں ہو۔ تو جب اس ٹاپک پہ بات ہو رہی تھی تو مجھے ایک سٹوری یاد آ رہی اور سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے۔ اور سٹوری کچھ یوں ہے کہ ایک علاقے کے اندر ایک بندے کی ڈیتھ ہو گئی، تو اس کا جنازہ اس کے لواحقین قبرستان کی طرف لے کے جا رہے تھے کہ اچانک ایک بندہ آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ اس بندے سے میں نے 15 لاکھ روپے لینے ہیں، تو جب تک مجھے میری رقم کی ادائیگی نہیں کی جائے گی میں اس بندے کو دفن نہیں ہونے دوں گا، میں اس کا جنازہ نہیں ہونے دوں گا۔ اب بیٹے کشمکش کا شکار ہو گیا کہ یار 15 لاکھ روپے ہم ایک دم کہاں سے لے آئیں اتنی بڑی اماؤنٹ۔ تو انہوں نے یہی فائنل کیا کہ ہمارے ابا نے ہمیں کوئی ایسی وصیت نہیں کی ہوئی تھی، ہمیں بتایا نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے کوئی اتنی اماؤنٹ کسی شخص کو دینی ہے، تو لہٰذا اس لیے ہم آپ کی یہ اماؤنٹ آپ کو نہیں دے سکتے۔ اور جب کہ بات اس مرنے والے کے بھائیوں تک پہنچی جو رشتے میں اس کے بیٹوں کے تایا اور چچا لگتے تھے کہ آپ لوگ اس کی رقم کی ادائیگی کر دیں، تو وہ کہنے لگے کہ جب اس کے بیٹے ہی وارث نہیں بن رہے تو ہم کیوں دیں اس کی اماؤنٹ۔ تو یہ بات پھیلتی پھیلتی گھر میں خواتین تک پہنچ گئی، جو اس کی ایک بیٹی بھی تھی اس بندے کی، تو یہ بات اس کی بیٹی کے کانوں تک پہنچی کہ ایک بندہ ہے اور وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اس کے ابا نے 15 لاکھ روپے اس کے دینے ہیں اور وہ اس کا جنازہ نہیں ہونے دے رہا۔ اب بیٹی کے پاس جو زیورات تھوڑے بہت پڑے ہوئے تھے یا اس کے پاس جو جمع پونجی تھی، جو پیسے تھے، اس سے سب کچھ اکٹھا کیا، ان کو اکٹھا کر کے اس بندے کی طرف بھجوا دیے اور ایک ساتھ پیغام بھجوایا کہ انکل یا چاچو میرے بابا کا جنازہ ہونے دیں آپ، میرے پاس جتنی اماؤنٹ ہے یہ میں آپ کو بھجوا رہی ہوں، تو جنازے کے بعد میں آپ کو بقیہ کی رقم بھی ادا کر دوں گی، تو آپ کائنڈلی میرے بابا کا جنازہ ہونے دیں۔ تو جب وہ پیسے جمع پونجی اس آدمی تک پہنچی تو اس نے سب جنازے والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ دنیا والوں سن لو، میں نے اس بندے سے 15 لاکھ روپے لینے نہیں تھے، میں نے اس بندے کے 15 لاکھ روپے دینے تھے، لیکن مجھے اس کے لواحقین کا نہیں پتہ تھا، مجھے اس کے وارثوں کا نہیں پتہ تھا کہ اس بندے کا وارث کون ہے۔ اب اس بندے کا وارث ڈھونڈنے کے لیے میں نے یہ ڈرامہ رچایا۔ تو اس نے تمام جنازے والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اب اس 15 لاکھ روپے کی اصل حقدار، اصل وارث اس بندے کی بیٹی ہے، اس کے بیٹے نہیں ہیں۔ تو سامعین، آپ سے بات کرنے کی، صرف آپ سے سٹوری شیئر کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں ان کا جو لو ہوتا ہے نا وہ بڑا ریئل ہوتا ہے، لیکن بیٹوں کا لو اس افیکشنز کے ساتھ نہیں ہوتا۔ باپ کی میت گھر میں پڑی ہو تو بیٹے جائیدادوں کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن بیٹیاں تب بھی محبت اور پیار ہی بانٹ رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹیوں کی رحمت سے نوازے، کیونکہ حضرت موسیٰ نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ اللہ جب تو اپنے بندے کے ساتھ خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ میں اس کو بیٹی دیتا ہوں۔ پوچھا کہ اللہ تو اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کہا موسیٰ میں اس کو ایک اور بیٹی دیتا ہوں۔ پوچھا اللہ اگر اس سے زیادہ خوش ہوگا تو کیا کرے گا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ میں اس کو اور بیٹی دوں گا۔ تو اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ جو بیٹیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ اور ابھی ریسنٹلی پاکستان میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک عورت کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو درندے نے اس بیٹی کو بھی مار دیا اور اس ماں کو، بیچاری ماں بھی مر گئی اس کی۔ یہ تو قدر کرتے ہیں ہم لوگ بیٹیوں کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ جو بندہ 2 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، ان کو بڑا کرتا ہے، ان کی شادی کرتا ہے، تو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے کہ یہ 2 انگلیاں۔ تو بیٹیوں کی محبت، ان کی پرورش کے لیے بھی بہت سے احکامات دیے گئے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے بس چھوٹی سی بات یا چھوٹی سی سٹوری شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بس دعا کریں اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹیوں سے نوازے اور بیٹیوں کی محبت ہمارے دل میں بھرے۔ تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک، شیئر اور کمنٹ لازمی کریے گا۔ اللہ حافظ۔